إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین برادران اسلام واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں اسلامی مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینے 12 ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اور لوگوں کی آسانی کے لیے معاملات طے کرنے کے لیے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ اس مہینے میں یہ جو چل رہا ہے ماہ سفر،
بہت ساری بدعات، گمراہیاں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر، اور حتیٰ کہ ان غلط فہمیوں کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ بدعتیں گھڑی جاتی ہیں کہ اگر یہ کیا جائے تو معاملہ مسئلہ خراب نہیں ہوگا، اگر یہ کر لیا جائے تو بندہ اس چیز سے محفوظ رہے گا، فلاں تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ ایک بدعت یہ گھڑی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ماہ صفر منحوس مہینہ ہے۔ یہ حقیقت میں کفار مکہ کا عقیدہ تھا، حقیقت میں مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا اسلام سے قبل کہ ماہ صفر یہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی، اور وہی مشرکانہ سوچ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ کوئی شادی نہیں کرتا، اگر شادی کی ہوئی ہے تو جوڑے کو جدا رکھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپس میں نہیں ملنا، دور دور رہنا ہے۔ اور اسی طرح خوشی کے جو پروگرامات ہوتے ہیں ان کو نہیں رکھا جاتا، معاملات بہت سارے روک دیے جاتے ہیں، تجارتیں روک دی جاتی ہیں، کام کاج سے رک جایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ صرف اس باطل عقیدے، اس باطل فکر کی وجہ سے جو مشرکین مکہ کی فکر تھی کہ اس مہینے کو نحوست والا سمجھا جاتا ہے۔ ایک بدعت گھڑی گئی اور یہ کہا گیا کہ جو بندہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی 4 رکعتیں پڑھ لے اور سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے 70 دفعہ سورۃ انشراح پڑھ لے، الم نشرح لک صدرک، اور اسی طرح 70 مرتبہ سورۃ 3 پڑھ لے، والتین والزیتون، اور اسی طرح 70 مرتبہ سورۃ نصر یہ پڑھ لے، تلاوت کر لے، تو یہ بندہ پورا مہینہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ غلط طریقہ بدعت جاری کی گئی اور لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ 4 رکعتیں پڑھو، اور ان 4 رکعتوں ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے، نہ صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ محدثین، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر اس حدیث کا کوئی بھی صحیح سند نہیں پائی جاتی۔ لیکن اس بدعت کو جاری رکھنے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر، جس کا کوئی شریعت سے تعلق ہی نہیں۔ تو لوگوں کی غلط ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں نحوست ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے جو تمہیں پہنچتی ہے، اور زمین پر اگر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے، ان کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، مقدر میں اگر موجود ہے، تقدیر میں اگر موجود ہے، تو یہ معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مصیبت بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، مشکلات بھی آتی ہیں۔ فرمایا کہ من قبل ان نبرأها، فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ یہ کہاں سے بات گھڑ لی کہ یہ سفر کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں دن کی وجہ سے ہوا، یہ مہینے کی وجہ سے ہوا، یہ سال کی وجہ سے ہوا، یہ رات کی وجہ سے ہوا، یہ دن کی وجہ سے ہوا۔ یہ خام خیالیاں ہیں اور غلط فہمیاں ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔
اور پھر بدشگونیاں لی جاتی ہے۔ اس مہینے کے اندر بدشگونیاں لی جاتی ہیں، غلط فعل، غلط سوچ۔ عربی کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے بدشگونی کے لیے وہ ہے طیرہ کا الفاظ، طیرتن، تواں کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے بدشگونی، غلط فعل، غلط ذہنیت بنا لینا، کسی چیز کو دیکھنا، کسی غلط چیز کو دیکھ کر یا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یا کسی وقت کو دیکھ کر، کسی گھڑی کو دیکھ کر، کسی جانور کو دیکھ کر اپنے کام سے رک جانا اور غلط سوچ لینا کہ اگر اب میں کام پر گیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں طیرہ عربی زبان میں۔ اور طیرہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ طیرہ لفظ طیرن سے ہے۔ طیرن کا معنی ہوتا ہے پرندہ، طیرن کا معنی ہوتا ہے پرندہ۔ مشرکین مکہ کے اندر ایک یہ عادت تھی، یہ غلط فہمی تھی ان کے ذہن کے اندر کہ جب صبح کو کام کے لیے نکلتے تھے یا کسی جگہ جانا ہوتا تھا سفر پر تو ایک پرندہ ساتھ لیتے تھے اور گھر سے نکلنے سے پہلے یا گھر سے نکلنے کے بعد پرندے کو پھینکتے تھے، پرندے کو پھینک دیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس جانب یہ سفر شروع کرتا ہے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑنے لگ جائے تو کہتے تھے کہ اب سفر آسان ہوگا، معاملات آسان ہوں گے، تجارت اچھی ہوگی، کام اچھا ہوگا، اس لیے اب مجھے کام پہ جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ پھینکا ہوا پرندہ بائیں جانب سفر کرنے لگ جائے، بائیں جانب اڑنے لگ جائے تو پھر کام سے رک جاتے تھے اور نہیں جاتے تھے، سفر پہ نہیں جاتے تھے اور غلط ذہن بنا لیتے تھے کہ یہ پرندہ بائیں جانب اڑا ہے اس لیے اب درست نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ پرندہ جس کو دیکھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر سفر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ انسان کا عقیدہ پرندے کے اندر فٹ ہو جاتا ہے، اپنے رب حقیقی سے عقیدہ ختم ہو جاتا ہے اور شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بندہ اس پرندے کے اڑنے پر تو عقیدہ بنا لیتا ہے، توکل رکھ لیتا ہے، لیکن اپنے رب حقیقی سے توکل ہٹا لیتا ہے، اس لیے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، یہ شرک کے معاملے میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے ہیں الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، 3 مرتبہ کہ یہ بدشگونی لینا، کسی چیز کو دیکھ کر راستے سے رک جانا یا پرندوں سے بدشگونی، برا فعل لینا، فرمایا یہ شرک ہے 3 مرتبہ۔ نبوت کی زبان سے اگر 3 مرتبہ نکلے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک ہی مرتبہ کافی ہوتا ہے۔ اگر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ شرک ہے تو ایک ہی مرتبہ کافی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی توجہ چاہتے تھے کہ لوگوں توجہ کرو، خبردار رہو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، پھر فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ اس جملے پر غور کرنا۔ پھر فرمایا وما منا، ہم میں سے کون ہے کہ جس کے ذہن میں وہم نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا؟ ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں سفر اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، لیکن فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ لَيُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ۔ اگر کوئی بندہ اپنے رب حقیقی پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بلا کو بھی ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آنے والی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والی پریشانی کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اگر کام کا ارادہ ہو، کام کے لیے نکلا ہے، کسی بلی کو دیکھ کر، کسی کتے کو دیکھ کر، کسی جانور کو دیکھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر اپنے کاروبار سے نہیں رکتا، نکل جاتا ہے، اپنے رب حقیقی پر
तवक्कल करता है, भरोसा करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके काम में आसानियाँ पैदा कर देता है। और यहाँ पर गलत जहन लेकर, बदशगुनी लेकर, जानवर को देखकर, काली बिल्ली को देखकर काम से रुक जाया जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको शिर्क करार दिया है, शिर्क करार दिया है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए, आप अपनी उम्मत को ये पैगाम दीजिए कि जो भी हमें पहुंचता है, जो भी हमें पहुंचता है, वो मुश्किल हो, आसानी हो, गमी हो, खुशी हो, परेशानी हो, मामलात मुश्किल हो जाएं, आसानियां हो जाएं, कुछ भी हो जाए, हत्ता कि अल्लाह का अज़ाब भी आ जाए, लेकिन इनको बतला दीजिए कि वो हमारा रब है, उसने लिख लिया है, वो हमारा रब है, हमारा मौला है, उसने ये मामलात पहले से तय कर लिए थे, लिख लिए थे, ये होना था और होगा। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। और अगर कोई मोमिन है तो अपने रब हकीकी पर तवक्कल रखता है, भरोसा रखता है, किसी जानवर पे अपने अकीदे नहीं छोड़ देता, किसी परिंदे पर अपने अकीदे नहीं छोड़ देता, किसी छोटी सी मामूली सी चीज़ पर अकीदे नहीं घड़ लेता, महीनों पर तवक्कल नहीं करता, दिनों पर तवक्कल नहीं करता, रातों पर तवक्कल नहीं करता, वक़्त और घड़ी का देखकर अपने मामलात को तय नहीं करता, बल्कि अपने रब हकीकी पर हमेशा उसका तवक्कल होता है, भरोसा होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी अहादीस इसी मुतालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैसा मिन्ना मन ततय्यर वला तुतय्यर लहू वला तकहन औ तुकुहिन लहू वला तसहर औ तुसहर। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते लोगों, फरमाते हमसे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसका? किसका हमसे ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारी हदीस के अंदर आपको ये जुमले मिलेंगे, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने निकाह नहीं किया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पैगंबर की सुन्नत पर अमल नहीं किया, निकाह नहीं किया, इस्तिताअत भी है, ताकत भी है, कुदरत भी रखता है, निकाह नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह बहुत सारी अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर फरमाया लैसा मिन्ना मन ततय्यर औ तुतय्यर लहू। फरमाया कि उसका हमसे ताल्लुक़ नहीं है जो बदशगुनियाँ लेता है। वाज़ेह अल्फाज हैं, आप ये हदीस ले जाएं, चाहे कहीं पर सर्च करके इसका तर्जुमा देखें, चाहे किसी मौलवी आलिम के पास ले जाएं, चाहे किसी खतीब के पास ले जाएं, चाहे कोई अरबी दान हो, अरबी जानने वाला हो, उसके पास ले जाएं, वो आपको बतलाएगा कि इसका सीधा सादा तर्जुमा यह है कि उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो बदशगुनियाँ लेता है। परिंदों से बदशगुनी, जानवरों से बदशगुनी, दिन से बदशगुनी, रात से बदशगुनी, महीने से बदशगुनी, किसी भी तरीके से बदशगुनी लेता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बदशगुनी मैंने समझाया, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को देखकर ये कहा कि मेरा कारोबार नहीं होगा, किसी चीज़ को देखकर कहा अब कुछ नहीं होने वाला, किसी चीज़ को, किसी महीने को बुनियाद बनाकर कहा कि इस महीने में काम नहीं होगा, नऊज़ुबिल्लाह ये महीना मनहूस है, इसको कहते हैं बदशगुनी, इसको शिर्क कहता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने उसको शिर्क कहा हदीस के अंदर। माना ये है कि अल्लाह से तवक्कल तोड़कर किसी और में तवक्कल रखना, तो ये बदशगुनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी हमसे ताल्लुक़ नहीं रखता। औ तकहन, और जो जादूगर हैं, वो लोग जो लोगों की किस्मतें जानते हैं, जानते नहीं हैं, अकीदा खड़ा हुआ है कि लोगों की किस्मतें हम जानते हैं, लोग उनके पास जाते हैं,
پوچھتے ہیں، قسمت کے حوال لیتے ہیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، زندگی ہماری کیسے گزرے گی، کیسا معاملہ رہے گا ہمارا، اگلے سال میں ہمارے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں۔ یہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے والے ذلیل قسم کے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگوں کو گمراہ بناتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ سادہ جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں معاملہ حل نہیں ہونے والا، فلاں شخص جو فلاں روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، فلاں شخص جو کلفٹن کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، فلاں شخص جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس کے پاس اپنے معاملات رکھو، وہ تمہیں بتائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ شرک ہے، میرے پیغمبر کی واضح حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او تسحر، اور وہ جس نے جادو کیا، جس نے جادو کیا واضح طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں واضح طور پر۔ سحر اعین الناس، فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا، فرعون کے ساتھی آ گئے، جادوگر آ گئے، انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو سانپ نظر آ رہے تھے لوگوں کو، حقیقت میں یہ سانپ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں، اس لیے ان کو نظر سانپ آتے، وہ سانپ نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رب حقیقی کی بات ہے، رب العالمین کی بات ہے، قرآن مجید کی، کہ یہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں، لوگ حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہی معاملہ ہے، جو جادو کرتے ہیں اور ٹونے کرتے ہیں یہ شرک ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو واضح ہو جائے جادو کرنے والا اس کو قتل کر دو، اس کی سزا یہی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدشگونی لینے والے، برا فعل لینے والے، اور لوگوں کو قسمتیں بتلانے والے، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے، اور تیسرے نمبر پر جادو کرنے والے، فرمایا ان کا کوئی ہم سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کو دیکھ کر جب امام طاؤس رحمہ اللہ دیکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ایک ساتھی ان کے ساتھ سفر میں ہے، چل رہے ہیں سفر میں، ایک کوا گزرا، کوا پرندہ ہے، وہ اس کے سامنے سے گزرا اور اس نے چیخ ماری۔ تو طاؤس رحمہ اللہ، یہ بڑے مفسر تھے، طاؤس رحمہ اللہ محدث بھی تھے، تابعی تھے اور مفسر تھے۔ انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ پرندہ اڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھی نے کہا کہ آج تو بڑی خیر ہوگی، خیرن خیرن، آج تو خیر ہے۔ مدارج و سابق میں یہ روایت موجود ہے۔ اس نے کہا خیر ہے، بڑی خیر ہوگی آج۔ پرندے نے بولا ہے، زور سے چیخ مار کے گیا ہے، فوراً کہا کہ کیا کہنے لگ گئے ہو تم؟ کہا کہ ایو خیر فیہ، مجھے یہ بتلاؤ اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا خیر ہے، ولا تصحبنی، فرمایا کہ جاؤ، آج کے بعد میں تیرا ساتھی نہیں ہوں، تیرے ساتھ سفر نہیں کروں گا، اس لیے کہ تیرے عقائد گمراہ کن ہیں، تیرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ بات تو نے غلط کی ہے، اس لیے آئندہ کے بعد میرے ساتھ سفر نہیں کرنا۔ یہ امام طاؤس رحمہ اللہ کی بات، جس بندے نے ایک پرندے میں عقیدہ رکھ لیا، اس کے بارے میں اکرمہ رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اکرمہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ موجود ہیں، فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک سے ایک پرندہ گزرا، اس نے آواز چیخ ماری اور گزر گیا۔ تو ایک بندے نے کہا خیرن خیرن، ایک بندے نے کہا خیرن خیرن، کہا کہ اس میں تو بڑی خیر ہے۔
تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا خیر ولا خیر، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تجھے کس نے بتلا دیا کہ پرندے کو دیکھ کر تو کہتا ہے خیر ہے، پرندے کی چیخ کو سن کر تو کہتا ہے شر ہے؟ یہ تو بدشگونی ہے، یہ تو غلط عقیدہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر دینے والی اللہ کی ذات ہے، شر دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں، کسی مخلوق میں کیا طاقت ہے کہ خیر لائے اور اچھائی لائے اور برائی لائے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عقیدے کی اصلاح کی۔ تو معلوم ہوا کہ بدشگونی لینا، کفار مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کیا کرتے تھے کہ مہینوں میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو مہینہ ہے سفر، اس سال ہم اس کو سفر کو کسی اور مہینے کی جگہ پر رکھ لیتے ہیں، بلکہ محرم کی جگہ پر رکھ لیتے تھے۔ کہتے تھے یہ سفر اس سال ہمارے لیے حرمت والا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ نعوذ باللہ منحوس ہے، اس لیے اس کو محرم کی جگہ پر رکھتے ہیں اور محرم کو سفر کی جگہ پر شروع کر لیتے ہیں۔ اپنے ذہن کے مطابق سوچ لیتے ہیں کہ یہ مہینہ محرم کا ہے، اگلا جو ہے یہ مہینہ سفر کا ہے اور اگلا محرم کا ہے، یہ اپنے طور پر سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، فرمایا انما النسیء زیادۃ، فرمایا کہ ایک بھی زیادتی کرنا مہینوں کے اندر یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ کبھی بھی مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا، اور نہ ہی زیادتی کرنا، نہ ہی کمی کرنا۔ اللہ کی طرف سے جو مقررہ حرمت والے مہینے وہ 4 ہیں، کمی زیادتی کرو گے تو کفر کرو گے، اور روک دیا۔ یہ کیا کیا کرتے تھے؟ سفر کو چھوڑ کر اس کو محرم بنا دیا، اور پھر جو ہے محرم کو سفر بنا دیا، آگے پیچھے کرتے تھے، اس لیے کہ نعوذ باللہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اور آج ہمارے ساتھی مسلمان، عقیدے کا دعویٰ کرنے والے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، رسومات وہی کفریہ گھڑی ہوئی ہے، وہی رسومات، وہی عقائد، وہی نظریات، وہی فکر، وہی سوچ، غلط سوچ، بدشگونیاں لینا۔ یہ اگر اللہ پر توکل ہو جائے تو کائنات کے امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حدیث سلسلہ صحیحہ، امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سلسلہ صحیحہ، انہوں نے 30 جلدوں میں ایک کتاب لکھی، 30 جلدوں میں، جس میں سے 15 سلسلہ ضعیفہ، جن کے اندر ضعیف احادیث کو جمع کیا، 15 جلدیں، اور 15 جلدوں میں کتاب لکھی سلسلہ صحیحہ، کہ جن کے اندر صحیح احادیث کو جمع کیا، اور پھر بتلایا کہ یہ صحیح ہے، کس طریقے سے صحیح ہے، سند بھی بیان کی۔ بڑے محدث سے وقت کے، یہی 19 صدی کے تھے، اور عرب کے بہت بڑے عالم تھے امام البانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے یہ حدیث سلسلہ صحیح میں ذکر کی کہ یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خصاما وتروح بطانا۔ فرمایا کہ اگر رب العالمین پر اس طرح تم توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا رزق کہاں ہے، لیکن جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی مثال دی کہ بھروسہ کرو اپنے رب پر، توکل کرو اپنے رب پر۔ مجھے یہ بتلائیے، ہم تو پرندوں کو دیکھ کر راستہ کاٹ لیتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی پرندوں کو دیکھ کر، جانوروں کو دیکھ کر اپنا راستہ روک لیتے ہیں، کام پر نہیں جاتے کہ آج کالی بلی دیکھ لی، آج فلاں چیز دیکھ لی، کام پر نہیں جانا۔ پرندوں سے پوچھو کہ پرندوں کیوں نہیں رکتے، پرندے کیوں نہیں رکتے؟ یہ تو عقائد ان میں بھی ہونے چاہیے تھے، اگر حقیقت تھی تو وہ بھی دیکھ کے کوئی چیز رک جاتے، لیکن نہیں۔ اللہ کی دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جو آسمانوں کے اندر ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پاکیزگی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے۔ ہر قسم کی مخلوقات کبھی شرک نہیں کرتی۔ یہ بدبخت انسان جو اللہ کی ساتھ شرک کرتا ہے اور بدشگونیاں لیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھول جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بدشگونی شرک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کسی چیز کی وجہ سے رکتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی برکتیں دیتا ہے، کام میں بھی آسانی کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر کسی کے عقیدے میں خرابی تھی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے بدشگونی، اس نے کبھی سوچ لیا کہ اس وجہ سے میں نے نہیں جانا، اس وجہ سے نہیں جانا، تو اس کے لیے کفارہ موجود ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا دعا کرے اللہ سے مغفرت مانگے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں بدشگونی لیتا تھا، سمجھتا تھا کہ اس وجہ سے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے سفر نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فال کوئی بھی لینا چاہیے تیری ذات سے، یعنی تو ہی برائیاں تو ہی لاتا ہے مشکلات، تو ہی لاتا ہے عذاب، یہ تیری طرف سے تیرے حکم سے ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت اور جرت نہیں ہے، اور اگر اچھائی آتی ہے اور بھلائی آتی ہے وہ بھی تیری طرف سے ہوتی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ہمارا معبود ہے ہی نہیں۔ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا کہ لوگوں کی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ سفر کیا تو میرے لیے مشکلات ہوں گی، نظر آ رہا ہوتا ہے، قرائن مل جاتے ہیں کہ مثلا بندہ نکل رہا ہے اور ضروری نکلنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ راستے میں کوئی جلوس ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، شہر میں کوئی لاک ڈاؤن ہے، مسئلے مسائل ہیں، تو جانا بھی ضروری ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بھی حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تکلیف دہ چیز کو سامنے دیکھتے تو آپ کیا پڑھا کرتے تھے اور کیا حکم دیا تھا؟ فرمایا اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا پڑھ کے نکل جاؤ، سارے معاملات آسان، سفر بھی آسان، کام بھی اچھا، ہر معاملہ آسان ہو جائے گا، یہ دعا پڑھ کے اگر نکل گئے۔ تو اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ اچھائیاں کوئی نہیں دے سکتا، بھلائیاں کوئی نہیں لا سکتا تیری ذات کے علاوہ، اور اے اللہ کوئی مشکل پہنچتی ہے تو وہ بھی تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے اندر اچھائی کی کرنے کی طاقت نہیں ہے، برائی کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر تیرے حکم کے مطابق اے اللہ مجھے حقیقی اچھا کام کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ دعا کا مطلب ہے۔ اگر مشکل نظر آ رہی ہے پھر بھی دعا پڑھ کے نکل جاؤ، معاملات آسان، لیکن عقائد کو درست کیجئے، اپنے ذہن کو درست رکھیے، کسی چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو روکو نہ، اپنے رب میں بھروسہ رکھو۔ توکل ایسا ہونا چاہیے جیسا توکل سیدنا موسیٰ کا تھا۔ قوم والے ساتھ ہیں اور کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کی قوم آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، قوم والے پریشان ہو جاتے ہیں، وقت کا پیغمبر پریشان نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، قوم والے کہتے ہیں موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا، پریشان نہ ہو، اس گھڑی میں اپنے رب پر توکل ایسی ہونی چاہیے جیسی توکل سیدنا ابراہیم نے اپنے رب پر رکھی تھی۔ کیا توکل تھی؟ ایسی توکل تھی، کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آگ میں پھینک رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے کوئی مدد کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے بھیک نہیں مانگوں گا مدد کی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہی میری مدد کرے گا۔
ایسا بھروسہ ہو گیا، ایسا توکل ہو گیا تو انشاءاللہ کامیابی ہے، معاملات بھی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ اس سے قبل ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر کیا۔ ایک چیز کیا ہے؟ پہلی 3 چیزیں سن لیں ایک ہی حدیث کے اندر۔ آپ فرماتے لا عدویٰ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری اپنی مرضی سے کسی میں داخل نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا 2 بندے بیٹھیں گے، وہ بیمار ہے، یہ بیماری دوسرے کو لگ جائے گی۔ عقیدہ بدلیے، سمجھیے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے یہاں پر بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ مجذوم، جو کوڑی کا مریض ہے، اس سے دور رہا کرو، اور یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بیماری منتقل نہیں ہوتی، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیماری نہ لگے، بیماری لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ خود بیماری میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر دوسرے میں لگ جائے، بلکہ اگر اللہ چاہے گا تو پھر دوسرے کو لگے گی۔ یہ ہے مطلب لا عدویٰ۔ پھر فرمایا ولا سفر، سفر منحوس نہیں ہے، نعوذ باللہ، سفر کو منحوس نہ سمجھو، سفر سے بدشگونی نہ لو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر انا الدہر اکلب اللیل والنہار۔ فرمایا ابن آدم مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑی تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، جب زمانے کو نعوذ باللہ منحوس کہتا ہے، جب زمانے کو برا کہتا ہے، جب دن رات کو برا کہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو برا کہتا ہے، گھنٹے کو گالی دیتا ہے، منٹ کو گالی دیتا ہے، سیکنڈ کو گالی دیتا ہے۔ فرمایا کہ یعزینی، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیوں؟ فرمایا اقلب اللیل والنہار، یہ زمانے تو میں نے بنائے ہیں، میں ان کو تبدیل کرتا ہوں، دن کو رات میں، رات کو دن میں، یہ تو میرا معاملہ ہے، میرا کام ہے۔ پھر یہ اس کو گالی دیتے ہیں، کیوں اس کو گالی دیتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سفر منحوس نہیں ہے، اسی طرح بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ پھر فرمایا بلا حام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الو جو پرندہ ہے یہ بھی منحوس نہیں ہے، الو پرندہ منحوس نہیں ہے، اس کو منحوس نہ سمجھو۔ لوگ اس کو دیکھ کر کئی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ الو پرندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ منحوس کہاں سے ہو گیا؟ کسی چیز کو اللہ نے منحوس پیدا نہیں کیا قرآن مجید میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ بدشگونی ہوتی، اگر برا سمجھا جاتا تو 3 چیزوں کو، ان 3 چیزوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک گھر ہے، ایک عورت ہے، ایک گھوڑا ہے۔ ان کو منحوس سمجھا جاتا اگر منحوسیت ہوتی، لیکن فرمایا منحوس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات بہتر ہیں، اور اگر اللہ کا عذاب آتا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ زمانہ کبھی بھی منحوس نہیں ہوتا، وقت منحوس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے منحوسیت ہوتی ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے، بلکہ اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ آخری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ عقائد کو درست کر لے، نظریات کو درست کر لے، اپنی ذہن کو تبدیل کر لے اور دین اسلام پر صحیح معنی میں عمل کرنے لگ جائے تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے، اور ان میں سے کون ہیں؟ ان میں سے بہت سارے لوگ، میں دوسری حدیثوں میں بھی ہے، دوسری حدیث میں جیسے
کہا کہ شہید جو ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، جو میدان جہاد میں اللہ کے لیے جان پیش کرتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا 70,000 جو الگ لوگ ہیں، ان کی خصوصیات الگ ہے، ان کی صفات الگ ہے، ان کے عقائد الگ ہے، ان کے توکل اپنے رب پر ہیں۔ پھر 3 ان کی خصوصیات بیان کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ہم الذین لا یتطیرون، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونیاں نہیں لیتے، کسی چیز کو دیکھ کر غلط ذہن نہیں بنا لیتے بلکہ اپنے رب میں توکل رکھتے ہیں۔ کسی بلی کو دیکھ کر، کالی چیز کو دیکھ کر اپنے بغلوں پر کالے کپڑے نہیں لٹکا لیتے، اپنے بنگڑے بنائے کروڑوں کے، اس کے اوپر کالے کپڑے۔ آپ دوسری گلی میں جائیں، سامنے دیکھیں گے 4 منزلہ بلڈنگ ہے، چاروں بلکہ 6 کونوں پر ایک کالا کالا کپڑا لٹکایا ہوا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ کیا عقیدہ ہے؟ رب پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے رب پر توکل نہیں ہے، کالے کپڑے میں بھروسہ ہے۔ نظر سے بچانا چاہتے ہو دعائیں پڑھو، بقر سورت کی تلاوت کرو، سورت فاتحہ کی تلاوت کرو، قرآن مجید پورا ہے، بابرکت کتاب ہے، اس کو گھر میں پڑھو، شیطان بھی نہیں داخل ہو سکتا، نظر بد سے بچ سکتے ہو۔ لیکن کیا ہے کہ عقیدے غلط ہیں، نظریات غلط ہیں اور سوچیں غلط ہیں۔ نئی گاڑی لیتے ہیں کروڑوں روپے کی، اس پر جوتیاں لٹکا دیتے ہیں، عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔ دین اسلام کا دعویٰ کرنے والے، حیرت ہوتی ہے کیا وہ یہودی جو عیسائی جن کے لاکھوں کروڑوں کی فیکٹریاں ہیں، ان کے بڑے کارخانے ہیں، جہاں سے گاڑیاں اتر کر تمہارے پاس آتی ہیں، ان کے کارخانوں کو نظریں نہیں لگتی؟ تمہارے عقیدے ان سے بھی خراب ہو گئے کہ اپنی گاڑیوں کو جوتیاں لٹکا دی، پتہ نہیں کیا کیا کالے کپڑے لٹکا دیے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، عقیدے کی اصلاح کرو۔ اللہ کی قسم اگر عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے، نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، جتنے چاہے عمل کر لیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل اس پر موجود ہیں، اس لیے عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بدشگونیاں نہیں لیتے، بدفعالیاں نہیں لیتے، برا فعال نہیں لیتے، فرمایا کہ یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا ولا یکتوون، وہ لوگ جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہیں، گرم چیزوں سے دغواتے نہیں ہیں بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اپنے جسم کو تکلیف نہیں دیتے، فرمایا یہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَلَا يَسْتَرْكُونَ، فرمایا کہ وہ لوگ، تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو زیادہ دم جاڑے کے پیچھے نہیں لگتے، دم کروا لیا اس سے، اس بابے سے، اس پیر سے، اس فلاں سے، اس کے پاس، اس کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اللہ سے دعا کی توفیق نہیں ملتی، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس سے جھاڑ پڑواؤ، اس سے دم کرواؤ، اس سے دم کرواؤ۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر توکل رکھے، اپنے آپ پر خود ہی دم کر دے، قرآن پڑھے، تلاوتیں کرے، نمازیں پڑھے، رب کے ساتھ تعلق کو جوڑ لے، توکل بھروسہ اسی پر رکھے، یہ لوگوں کے طریقے غلط عقائد کے پیچھے نہ لگے، فرمایا کہ یہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سن کے صحابی فرماتے ہیں، سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت فیہم، فرمایا کہ عکاشہ تو پہلے سے ہی انہی میں ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما